اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جناب۔ میری پہچان پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے، قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے جو بھی معلومات آپ تک پہنچائیں اور ان پر یقینی طور پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ میری پہچان میں حاضر خدمت ہے جناب، اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے صدق کی فضیلت۔ صدق کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سچائی اختیار کرو۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی جستجو کرتا رہتا ہے اور اتنا سچ بولتا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے نزدیک صدق میں لکھا جاتا ہے، یعنی وہ صدیقین میں لکھا جاتا ہے۔ وہ پروردگار عالم کس قدر غفور الرحیم ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ سچائی اختیار کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ صدق کی فضیلت کے تعلق سے آج انشاءاللہ تعالی جو ہماری مہمان شخصیات ہیں وہ گفتگو فرمائیں گی کہ ہمارے ہر عمل میں، قول میں صدق ہونا چاہیے، سچائی ہونی چاہیے، سچائی کے ساتھ ہم ہر بات پر عمل بھی کریں اور ہمارے قول میں بھی وہ چیز سامنے آنی چاہیے، یعنی پوری جو ہماری طرز زندگی ہے، طرز فکر ہے، وہ سچائی کے ساتھ سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس پر کلام فرمائیں گی جو مہمان شخصیات آج کے پینل میں موجود ہیں۔ معزز مہمان شخصیات سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ جناب جو اگلی شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کی پسندیدہ اسکالر ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آئیے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، صدق کی فضیلت آج جو ہمارا عنوان ہے، اب سچائی کی اہمیت اور فضیلت کی قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیجئے۔ یہاں سے آپ اسٹارٹ کریں گے، ابتدا کریں گے، پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے بھی اہم ہے کہ صدق یعنی سچائی اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں ہمارے کسی بھی اچھے کام کا کوئی صلہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلی اگر ایز اے مسلم ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری تو زبان سے جو ہم اقرار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کی بندگی کا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، اگر یہ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے تو پھر اس اقرار کا بھی کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ تو سچائی اتنی زیادہ ضروری ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں یا کسی بھی فیلڈ سے وابستہ ہیں، اگر آپ سچ نہیں بولتے اور ایک دفعہ آپ کے کلائنٹ کو یا آپ کے کسٹمر کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے کہ آپ نے اس سے غلط بیانی کی ہے تو دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے۔ لوگ معاملات آپ سے ختم کر سکتے ہیں، بزنس ختم کر سکتے ہیں، اعتبار نہیں رہتا، آپ کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے شریعت میں صدق اور سچائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دلیل ہے صدق یا صدیق یا سچائی کی، وہ یہ کہ اللہ نے اپنے سب سے زیادہ پیارے جو بندے ہیں انسانوں میں، انبیاء علیہ السلام، ان کے لیے یہ لقب، یہ خطاب استعمال فرمایا کہ وہ صدیقین ہیں۔ انہیں صادق کہا گیا، انہیں صدیق کہا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن پر نبوت کی تکمیل ہوتی ہے ان کو تو کافر بھی صادق کہہ رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصف جو اعلان نبوت سے پہلے لوگوں میں
عام ہو چکا تھا، مشہور ہو چکا تھا، وہ صادق اور امین تھا۔ تو صادق انسان تب کہلاتا ہے جب وہ کبھی بھی جھوٹ نہ کہے، حق کہے، حق بات ہی کہے، حق ہی سنے اور حق ہی کا ساتھ دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، جن پر اللہ کے انعامات و احسانات ہیں، وہ اللہ کے محبین جو ہیں وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا تقاضا ہے کہ صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یعنی جیسے سچ بولنے والے تھے ان کی جماعت کا حصہ بن جاؤ، سچ بولو تو سچ ہی نجات ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن جب سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی کا نفع نصیب ہوگا، ان کا فائدہ پہنچے گا۔ تو جس نے سچ کہا اور سچ اور حق کی تصدیق کی، دنیا اور آخرت میں نجات اسی کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمیں ہر بات میں حق کہنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جو صادق ہے نا، اس کا اپوزٹ ورڈ ہے کاذب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کذب یا جھوٹ یا کاذب یعنی جھوٹے کو پسند ہرگز نہیں فرماتا۔ بے شک، اللہ اکبر۔ آپا یہ ارشاد فرما دیجئے آپ کے تمام ہی انبیاء علیہم السلام سچے تھے، تمام ہی نبیوں کا کو ہم نے ان کی تعلیمات میں یہ وصف رہا اور ان کی صفات میں بھی یہ وصف رہا۔ سچائی کی تاکید بھی تمام انبیاء علیہم السلام نے ارشاد فرمائی۔ نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو لقب ہی صادق اور امین تھا، جیسا کہ زنیرہ صاحبہ نے بھی ابھی ارشاد فرمایا۔ اس تعلق سے اس پر کچھ روشنی یا کچھ کلام فرما دیجئے آپ۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، کہ وہ جو سچائی کے ساتھ آئے اور جس نے ان کی تصدیق کی، ان کو سچا مان لیا دل سے، یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو حصار لگایا جا رہا ہے، دائرہ لگایا جا رہا ہے کہ یہی تو ہیں تقوی والے جن کی صفت کیا بیان ہوئی؟ سچائی۔ آپ دیکھیں تو سچائی کیا ہے؟ یہ اللہ سے دوستی کی، محبت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے کسی کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے دوستی کی سرزمین پر قدم ہی نہیں رکھا، ابھی محبت کا پودا ہی نہیں لگا۔ کہ انسان آپ دیکھیں تو اسلام کے نظام اسلام میں اخلاق حسنہ کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اخلاق حسنہ میں سب سے سر فہرست آتا ہے تو وہ سچائی آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا ذکر کیا، فرمایا قرآن مجید میں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بے شک۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا ذکر کیا قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، بے شمار انبیاء کا ذکر کیا۔ ان تینوں کے میں نام اس لیے دے رہی ہوں کہ ان تینوں کی صفات میں جو نمایاں صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، سچے نبی ہیں، صدیق کے ساتھ نبی ہونے کا ان کا علامت بتائی گئی۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک اور جگہ انبیاء کے بارے میں آتا ہے وکانا صادق الوعد وکانا رسول النبیہ، کہ بات کرنے کے، وعدہ کرنے کے، اپنی بات کو پورا کرنے میں وہ سچے ہوتے تھے۔ اور وکانا رسول النبیہ، وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جنہیں اللہ نے چنا ہے، نبوت اللہ کی طرف سے عطا کردہ، کسب سے نہیں ملی۔ اور جب انہیں چنا ہے اللہ رب العزت نے، انہیں ملکوتی صفات عطا فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کا رنگ دیکھنا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کو دیکھو، انبیاء کرام کو دیکھو، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ان کی زبان مبارک سے کبھی حق بات کے سوا، سچ کے سوا کچھ نہ نکلا۔ اور اللہ نے بھی فرمایا اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، رسولوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ اکبر، وہ تو اپنی زبان مبارک سے کچھ کہتے ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو ایک وحی جو وحی مطلوع جسے قرآن مجید، اور دوسری وحی وہ جو احادیث مبارکہ کی صورت میں ہمارے پاس آئی۔ آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात भी हुई कि सादिक और अमीन आपका लक़ब था, आप मशहूर थे, मारूफ थे इस नाम से, क्योंकि आपकी ज़बान मुबारक से हमेशा हक बात निकलती थी। और दुश्मनों ने, जब आपने बेइज्जत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बात की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया, तो मक्की दौर में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वही आपके मक्का के लोग जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, वो आपके अपोजिशन में खड़े हो गए, दारुन नदवा उनका मरकज बन गया। मगर एक बात दारुन नदवा की मजलिसों में भी होती थी कि ये तो वही हैं जिनकी सच्चाई के हम कायल हैं, अब हम इन पर क्या इल्जाम लगाएं। अल्लाह अकबर। हर एक जो भी उनमें जितनी भी दानाई पाई जाती थी, वो कभी कुछ सोचते थे कि इन पर ये इल्जाम लगाएं, कभी ये, एक बात का सब एतराफ करते थे। और जब पहली दफा कोई सफा पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उन्हें, जब पहली बार इस्लाम की दावत दी, रिश्तेदारों को, सबको, बनु हाशिम को जमा किया, तो आपने पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे से एक फौज आ रही है तो क्या तुम मानोगे? सब ने बयक जुबान इकरार किया कि क्यों नहीं मानेंगे, आपने हमेशा सच बोला है। सुभान तो अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच के सिवा कभी कुछ ना कहा। जिसने सच्चा मान लिया वो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने भी ये इकरार किया कि आप सादिक हैं और अमीन हैं। इस पर मजीद कलाम करेंगे, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, और मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर जुनैरा अंबर साहिबा और इम्तियाज जावेद खाकवी साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सिद्क की फजीलत आज जो हम उन्वान पर आप भी कलाम फरमा रही हैं, और बहुत प्यारे अंदाज से आपने पूरी तफसील के साथ इरशाद फरमाया। अब कुछ आगे गुफ्तगू को बढ़ाएं। मसलन मैं ये आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि सिद्क की जो वुसअत है, क्योंकि ये बहुत वसी लफ्ज़ है, अब इसका ताल्लुक सिर्फ ज़बान से है, अफ़ाल से, आमाल से, क़ल्ब से, इस ताल्लुक से आप फरमा दीजिए कुछ। जी बिल्कुल, हर जिंदगी का जो हमारा अमल है, जो हमारी सोच है, यानी मुख्तलिफ हैसियतें हैं ना, कि एक होती है बात, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया है या कोई बात की है, यानी कौली उसकी शक्ल है। तो यूजुअली हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सच्चा वो है जो सच बोल दे या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इनफैक्ट शरीयत के मुताबिक और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, तो उनसे पता चलता है कि दिल की तस्दीक, दिल का सच्चा होना, दिल में रिया ना हो, ये क्या बात है कि कोई शख्स अमल तो करता है और बज़ाहिर लगता है कि वो सच भी बोल रहा है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि फरिश्ते जब उसके अमाल लेकर आसमान की तरफ जाते हैं कि इस बंदे ने तो बहुत नेकियां की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसको जहन्नुमियों में लिख दो। तो वो अर्ज करते हैं कि या अल्लाह, मगर इसने तो नेकियां की हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसका इरादा ये नहीं था, उसका इरादा मेरी रजा नहीं थी, उसने जो कहा उसका मकसद ये नहीं था, बल्कि उसने ये काम फला मकसद के लिए किया। तो अल्लाह नीयत को जानता है, तो नीयत की सच्चाई भी जरूरी है, इरादे की सच्चाई भी जरूरी है। इसीलिए देखिए, जहाँ इसमें सख्ती है वहाँ इसमें एक बहुत खूबसूरत बात भी है कि अगर हमारी नीयत पाक होती है, साफ होती है, तो क्या प्यारी हदीस है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के कई लोग ऐसे हैं जो बिस्तरों में सो रहे हैं, लेकिन वो शोहदा की सफ में होंगे, यानी वो किसी जंग में नहीं गए हैं, मगर वो शोहदा की सफ में होंगे। और बाज ऐसे हैं उन्हीं में से जो दो सफों के दरमियान लड़ते हुए मारे जाएंगे, मगर वो सिर्फ मकतूल होंगे, क्योंकि अल्लाह नियतों को जानता है। तो कमाल की बात यह है कि अगर नियत अच्छी होती है और इंसान ने वो काम किया भी नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसके अमाल में ये फला अजर लिख दो। वो कहते हैं फरिश्ते, या अल्लाह इसने तो ये किया ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इसका इरादा ये था। तो इरादा या नियत इसकी सच्चाई, क्योंकि अगर वो काम तो हमने किया है मगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं किया, उसमें सिद्क नहीं था, अमल जाया हो गया। इसी तरह से अज़म की सच्चाई, आपके हौसले की, कि एक अल्लाह की राह में जब हम चलते हैं तो देखिए बहुत सी तकालीफ, मुश्किलें, क्योंकि इम्तिहान है, आजमाइश है। और जो शख्स ये समझता है कि अगर वो दीन की राह पे चलेगा तो उसको कोई तकलीफ या दुख नहीं आएगा, तो मुझे ख्याल आता है मौला अली करम अल्लाह वजह का कौल कि अगर तुम हक के रास्ते पर हो
اور تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف یا رکاوٹ نہیں پہنچتی تو تم جان لو کہ تم حق کے راستے پر نہیں ہو. تو پتہ یہ چل گیا کہ اب یہاں عزم چاہیے, اس کی صداقت, سچائی, کہ دل میں ڈاواڈول ہو رہے ہیں, دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کیا مشکل ہے, یہ نیکی کرنا کتنا مشکل ہے. اکثر آج کل ہمارے ساتھ ایک سٹیپ پر یہ معاملات ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ نیکی کر کے تو مجھے مزید مشکل میں گرفتار ہو گیا ہوں. تو یہاں پر ہمارے قول کی, ہمارے عمل کی, عمل تو سبھی کرتے ہیں لیکن جس کے عمل میں سچائی نہیں ہوگی وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول, اور دین کے راستے پر تو زیادہ مسائل اور زیادہ آپ کو پریشانی. تو یہی تو آزمائش ہے. اگر دین پر چلنا فوری طور پر انیشیلی اگر وہ اتنا آسان ہوتا تو پھر کافر انکار کیوں کرتے؟ وہ تو کہتے یہاں سے تو ہمیں فائدہ ہی حاصل ہو رہا. اور ابتدا میں بلکہ ہم جب تاریخ دیکھتے ہیں تو تھا بھی ایسا ہی معاملہ کہ منافقین نے فوری طور پر کہا ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن جب بات ہوتی تھی جنگ میں جانے کی یا مال سے حصار کرنے کی تو پھر وہ ایک طرف ہو جایا کرتے تھے. اور اس دن حق اور باطل کا فرق ہو جاتا تھا. تو حق اور باطل کا فرق ہمیں ظاہر کرنا ہے, اپنی زبان سے بھی سچ کہنا ہے, اپنے عمل سے بھی سچ کہنا ہے, اور اپنے یہ جو ہمارے باڈی لینگویج ہوتی ہے, یہ جو ہمارے جیسچرز ہوتے ہیں, اس سے بھی بات کو, یہ بھی تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء الزام نے اس پر بھی بڑی روشنی ڈالی ہے کہ ہم ایسے مینیپولیٹ نہ کریں, باتوں کو ایسے ٹویسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, یا اپنی ظاہری جیسچر سے یہ تاثر دینے کی کوشش نہ کریں کہ یہ بات سچی ہے جبکہ وہ حق نہ ہو. تو ہمارا عمل, ہمارا ارادہ, ہمارا عزم, ایک ایک چیز, ہمارے قلب کی سچائی, سب ہی اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. سچائی ہی ہونی چاہیے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا, میں مختصر صرف ایک پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں بات کو, حدیث مبارکہ تو بہت عام فہم ہے, کہ اس نے کہا تھا مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں, ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. تو بس جب اس نے جھوٹ چھوڑا تو اس کی ہر بیماری اور ہر جو برائی تھی, وہ اس کے جو روحانی امراض تھے اور بیماریاں تھیں اور برائیاں تھیں, گریجولی ختم ہوتی چلی گئی. بس یہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ظاہر ہے بندہ اگر نماز نہ پڑھے اور پھر یہ جھوٹ بھی کہہ دے کہ ہاں ہم نے پڑھ لی, تو وہ ایک اس کو روک رہا تھا, پھر اس نے اس وجہ سے نماز بھی شروع کر دیتا ہے, ایمانداری بھی, کسی سے برائی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں واقعی اگر آپ سچ پر قائم ہو جائیں تو بہت ساری مزید برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں. امتیاز آپا یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سچ کے جس طرح سے ابھی ارشاد فرمایا ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بھی, میں سچ کے فیوز و برکات آپ سے جاننا چاہوں گی کہ انفرادی طور پر ایک فرد واحد کو بھی اس کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں, پھر پورے معاشرے کو, سوسائٹی کو بھی اس کے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں. فرما دیجئے اس تعلق سے. شکریہ زینب, بے شک اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں, شبہ والی بات ہی نہیں, کیونکہ جیسے شروع میں ذکر ہوا کہ یہ تو صفت انبیاء ہے, تو اگر بندے میں آ جائے تو بندہ کیا ہی کمال درجے پر پہنچ جائے. مگر زنیرہ صاحبہ نے اتنی خوبصورت بات کی, اس میں مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا, تو اگر اجازت ہو کہ اسلام پر چلتے ہیں تو بڑی مشکلات آتی ہیں, تو بڑا خوبصورت سا شعر ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو آتی ہیں تکالیف, آتی ہیں آزمائشیں, آتی ہیں, اور آپ نے جیسے کہا کہ اس کی فیوز و برکات, آپ دیکھیں تو ان آزمائشوں سے ہی تو نکل کے انسان کندن بنتا ہے نا. کیا کہنا ہے, انسان خام مال ہے, خام مال کی طرح ہے, مگر وہ اعلیٰ پروڈکٹ بنتا ہی تب ہے جب وہ آزمائشوں کی بھٹی سے نکلتا ہے اور سچائیوں کے ساتھ نکلتا ہے. کیا بات ہے. اور میں اسے لنک یوں بھی کروں گی فیوز و برکات کے ساتھ بھی, کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں جہاں آزمائشوں کا ذکر کیا, ساری آزمائشوں کا ذکر کیا اور صبر کا ذکر کیا, فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, کہ یہ ساری آزمائشوں سے نکلا جب بندہ, تو پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہے سچے لوگ. گویا آزمائشیں ساری بیان کی, ان میں وہ صفات بیان کی کہ یہ ان صفات کے ساتھ ان میں سے گزرنا ہے. سبحان اللہ. کہ استعانت مانگو اللہ سے, صبر کے ساتھ, نماز کے ساتھ. اور اس کا نقطہ کمال کہاں پر آیا, یہ ہے سچے لوگ کہ سچائی پر ڈٹ گئے, سچائی پر جم گئے. آزمائشوں نے انہیں دور نہ کیا اللہ سے, بلکہ اللہ کے قریب ہوتے چلے گئے, اور ان آزمائشوں سے نکلے تو یوں کندن بنے. یہی تو سچے ہیں, یہی تو تقوی والے ہیں. اور آپ دیکھیں تو تقوی منتہائی مقصود ہے ہر عبادت کا, ہر عبادت کا منتہائی مقصود تقوی ہے.
اور یہ جب آزمائشوں سے نکلتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس آزمائش کی بھٹی سے پرکھ کے میں نے انہیں نکال لیا ہے، یہ سچے بھی ہیں اور یہ تقوی والے بھی ہیں۔ اب فوراً ہی اس کو جو انفرادی آپ دیکھیں فیوز و برکات و فوائد اس کو عطا ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھتی ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں جو بندہ بات کا سچا ہے، وعدے کا سچا ہے، اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ غور کریں تو معاشرہ پورا اس پر اعتبار کرتا ہے، اس کو اپنی امانتیں دیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے خادم کو بھیجا گھوڑا خریدنے کے لیے، وہ گھوڑا لے کر آیا اور ساتھ تاجر کو بھی لے کر آیا کہ میں نے 300 میں سودا طے کر لیا ہے۔ تو آپ نے جب گھوڑا دیکھا تو وہ گھوڑا جیسے عربی النسل بڑا خوبصورت اور بڑی اعلیٰ قیمت والا گھوڑا، تو اسے کہتے ہیں اب فروخت کنندہ کو، تاجر کو کہتے ہیں کہ میں اگر تمہیں اس کے 500 دوں، پھر تھوڑی دیر سوچا، وہ خوش ہو گیا کہ 500 دے دے، کہتے ہیں میں اگر تمہیں اس کی 600 درہم دے دوں، پھر اور بڑھائے، خود ہی بڑھاتے چلے جا رہے، کہتے ہیں میں اگر تمہیں 800 درہم دوں۔ تو وہ کہتا ہے جو خادم ہے 800 درہم اس کو دیے، وہ چلا گیا۔ خادم نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں تو 300 میں سودا کر کے آیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی کہ سچائی اور دیانتداری کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا گھوڑا اتنی ہی قیمت کا تھا کہ میں کم قیمت میں لے کے تو میں کیوں اپنے وعدے اور اس قول سے پھر جاؤں۔ تو ایسے لوگ پابندی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں زینب کہ فیوز و برکات معاشرے میں کتنے دیر پا اور کتنے پرامن بنا دیں اس معاشرے کو، کہ جہاں سچائی ہو لین دین میں، جہاں آپ امانت داری اور دیانتداری سے کام لے رہے ہیں، اور ان سب کی بنیاد وہی سچائی بنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو خود کو نفع دے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں تو آپ سودا وہیں کرتے ہیں جہاں آپ کو نفع ہو کاروبار میں، اور وہ 4 چیزیں انہوں نے کیا بیان فرمائی، ان میں سر فہرست رکھا صدق، حیا، حسن خلق اور شکر۔ سبحان یہ اللہ، 4 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو نفع ہی نفع دیتی ہیں، نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آپ ایک شکر کے بارے میں سوچیں تو اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور آپ اسے اپلائی کریں ان تینوں صفات پر کہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہ شکر کرو گے تو نعمتوں میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو سچائی کی بھی فیوز و برکات اسے انفرادی سطح پر بھی عطا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں تو قلب کی سچائی قلب کی اصلاح کر دیتی ہے، اور جس کا قلب پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ جو زکاہ والا ہے نا صفت، وہ آتی تب ہے جب زبان اور دل باطن زیادہ منور ہو ظاہر سے بھی زیادہ۔ سبحان تو اللہ، باطن بھی منور ہوگا، ظاہراً اس کی برکات معاشرے میں بھی جائیں گی، اجتماعی سطح پر بھی اس کے فیوز و برکات نظر آئیں گے، سکون ہوگا، انتشار ختم ہوگا، فساد ختم ہوگا، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتبار آئے گا، ایک دوسرے کی عزت اور احترام آئے گا۔ بے شک۔ ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ آج جو عنوان ہے جناب وہ ہے صدق کی فضیلت، اور اسی تعلق سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اب ہم اگر عدل و انصاف کی بھی بات کرتے ہیں، یا جس طرح معاشرتی اور اجتماعی طور پر انفرادی طور پر سچائی کے فیوز و برکات کی بھی بات ہوئی، تو جب ہم سچ کہیں گے تو عدل اور انصاف قائم ہوگا معاشرے میں۔ یہ بھی بہت بڑی ایک خوبی ہے معاشرے کے حوالے سے۔ سچ کے حوالے سے میں آپ سے زنیرہ صاحبہ یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سچ بولنا، سچائی کا ساتھ دینا ایک مثبت عمل ہے۔ کوئی بھی فرد ہے اس کی لیے ذمہ داری ہے کہ وہ سچائی کا ساتھ دے۔ اب سچ بولنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو بھلائی ہے، میں آپ سے چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے سچائی میں دنیا اور آخرت کی کیا بھلائی رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کیے گئے، جو بھی ہم جنہیں کہتے ہیں نا اخلاق حسنہ، اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ ایک سمپل رولنگ ہے جو انشاءاللہ امید ہے کہ سننے والے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ ہر وہ کام جسے شریعت نے پسند کیا، جس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہمارے سامنے ثابت ہوا، اس میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے ہمیں دنیاوی فائدے نظر آ جاتے ہیں، کچھ کے نظر نہیں آتے، لیکن
یہ حقیقت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے. ہمیں اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یقینی طور پر اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور میں اس بات کو مان ہی نہیں سکتی کہ اللہ نے جس کام کا ہمیں حکم دیا اس کا کہ ہمیں آخرت میں صلہ بتایا گیا, دنیا میں اس کا فائدہ نہ ہو. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی پورے اس گفتگو کے دوران, اس پروگرام کے دوران ہم بات کر رہے ہیں کہ سچ نیکی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے جو اوصاف ہے ان میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ وصف ہے وہ صدق کو قرار دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فہرست میں صدیقین کو شامل کیا جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہیں, اور ہم جن کے راستے پر چلنے کی روزانہ دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہم تو روز اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے جن پر آپ کا انعام ہوا. تو انعام یافتہ کون ہے؟ صدیقین ہے. تو سچ بولنا نیکی ہے. سچ بولنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں راضی ہوتے ہیں. سچ نجات ہے. بظاہر کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یہ اس وقت سچ بولنے کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکل آ جائے گی یا ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے, لیکن حق یہ ہے کہ سچ بول کر ایک دفعہ مشکل میں پھنستے ہیں اور جھوٹ بول کر کئی دفعہ مشکل میں پھنستے ہیں. آپ نے اکثر بڑوں سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک سچ جو ہے 100 جھوٹ سے بچا لیتا ہے, کیونکہ پھر ہم ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا اور تیسرا, اور ہم گناہوں کی ایک ایسی دلدل ہے جس میں بس انسان دھستا ہی چلا جاتا ہے, اسے نکل نہیں پاتا. تو یہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے اور دنیا میں بھی عزت چاہیے, وقار چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت کو پیدا فرما دیتے. اب آپ دیکھیے نا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شخصیت ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرتا ہے, جو کفر بھی کر رہا ہے, جو اللہ کے حبیب کے راستے کو نہیں مانتا, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ بھی کہتا ہے کہ ہم اس دین کو تو نہیں مانتے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سچے ہیں, آپ کی سچائی کو مانتے ہیں, امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں, آپ کسی بات میں حکم فرما دیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کبھی غلط بیانی نہیں فرما سکتے. تو یہ دنیا میں انسان کا ایک لیول بن جاتا ہے. آپ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے زیادہ قسمیں بھی کھاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے اس کے مال میں سے برکت نکل جاتی ہے. سچ بول دے, وقتی طور پر اگر بظاہر آپ کو لگے گا بھی نقصان ہے, اس کا بہرحال فائدہ ہوگا, اللہ کی رضا نصیب ہوگی, لوگوں میں عزت بڑھے گی, وقار بڑھے گا. کیونکہ جھوٹے, آپ نے وہ بچپن میں ہم بچوں کو سنایا کرتے تھے, وہ ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا تھا, بھیڑیا آ گیا ہے اور میری بکریوں کو کھا گیا ہے. جب وہ سچ مچ آ گیا تو کسی نے اس کے اوپر یقین نہیں کیا, سب نے کہا کہ اس کی تو عادت ہے جھوٹ بولنے کی. تو انسان کا ہمیشہ کے لیے امپریشن خراب ہو جاتا ہے اگر وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے. کسی کو ایک دفعہ بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ دیکھیں, میں اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک باقاعدہ علم ہے, علم حدیث, اور اس میں جو فن حدیث اور فن اسماع الرجال تھا اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ وہ شخص جس کا کبھی بھی جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہے, اگر اس نے کسی حدیث کو روایت کیا ہے, آپ اس کی روایت کو نہیں لیں. اللہ اکبر, کتنی بد نصیبی کہ ہم ایک دفعہ اگر کوئی جھوٹی بات کہی تو اگر ہمارے پاس خزانہ بھی ہے معلومات کا اور ہم کسی کو بتا رہے ہیں اور وہ ہم پر یقین نہیں کرے گا کیونکہ ہم سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, تو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات نصیب ہوتی ہے, وقار بڑھتا ہے, اللہ کی رضا بڑھتی ہے, رزق میں عمر میں برکت ہوتی ہے, ایمان میں زیادتی ہوتی ہے, اور مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ حق نصیب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو سچ بولنے کے عادی. اللہم آمین آمین. اور جب ہم ایک مرتبہ بھی اگر ہماری زبان سے کسی کو ایسا محسوس ہو جائے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو لوگوں پر سے ہمارا اعتبار اٹھ جاتا ہے. امتیاز آپا, آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ بچوں کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, ماں کی آغوش ہے. ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں, اقبال کے جو شاہین ہیں, ان کو سچ بولنے کا عادی کیسے بنایا جائے, آپ فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے, کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یہودانہ ینصرانہ یمجسانہ. تو بچہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے,
یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور خاص طور پر یہ ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, تو جی ماؤں کے لیے میں اسی بات پر آ رہی ہوں کہ دیکھیں ماں کی آغوش ہی اس کی پہلی درسگاہ ہے, ماں کی آغوش ہی اس کا اسکول ہے, اس کی ایک تعلیم و تربیت کا مرکز ہے. ماں نے جیسے چاہنا ہے اس کی صاف سلیٹ پر لکھ دینا ہے, کیونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, وہ صاف اور شفاف ہے, گناہوں سے پاک ہے, معصوم ہے. اور آپ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بچے من کے سچے, وہ من کے سچے کیسے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو مشاہدہ کر رہے ہیں, وہی ان کی زبان پر آ رہا ہے, وہی ان کے اندر اتر رہا ہے. آپ دیکھیں تو گھر جس میں ماں کا ایک مرکزی کردار ہے, وہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. وہاں انسانیت سکھائی جانی ہے, وہاں مسلمان کو تیار کرنا ہے, وہاں ایک مومن کو تیار کرنا ہے. تو جب تک آپ سچائی اور سچائی سے محبت اور سچ بولنا نہیں سکھائیں گے, اس وقت تک آپ ملکوتی صفات اس کے اندر کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ تو ایک ماں کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. آج کی ینگ جو مائیں ہیں انہیں دھیان دینا ہے کہ یہ بچہ ان کے پاس امانت کی طرح ہے, جسے انہوں نے معاشرے کو لوٹانا ہے, اور معاشرے کو کیا بنا کے وہ دے رہی ہیں. تو اگر خود کو اپنے کردار کو وہ بدلیں گی, آپ دیکھیں تو بچہ کہیں سے پینسل اٹھا کے لے آیا ہے, ربڑ اٹھا کے لے آیا, آپ پوچھیں اس سے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, یا آپ کو ان چیزوں کے لانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی, میں آپ کو ایکسٹرا دوں گی, آپ دو دوسروں کو. تو یہ آپ نے اس کا رویہ بنانا ہے, اسے کیسے معاشرے میں جا کر رہنا ہے. اور اگر آپ پردے ڈالتی رہیں گی, اس کی عیبوں پہ پردہ ڈالیں گی, اس کی خامیوں پر جھوٹ بولتے ہوئے, تو وہ آپ سے جھوٹ سیکھے گا نہیں. اس کی اصلاح اتنی محبت اور اتنے پیار سے کیجئے کہ وہ انسان بن سکے, انسانیت سیکھ سکے. اور پھر اس کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا. ہماری اپنی عادات میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. یہ یاد رکھیں کہ بچے سنتے کم ہیں, دیکھتے زیادہ ہیں, اور دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں. ایک اپنی آبزرویشن ہے, وہ دیکھ رہے ہیں ہر گھڑی, ان کے پاس الفاظ کا اتنا ذخیرہ نہیں بھی ہوگا, مگر وہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, وہ ان کے اندر اتر رہی ہیں. تو فوری طور پر ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں. وہ خود کو بدلیں گے تو خود بخود اس کے اثرات بچوں پر آئیں گے. کبھی بھی کسی بھی نازک سے نازک لمحات میں بھی انہیں جھوٹ بولنا نہ سکھائیں, انہیں سچا رہنے دیں, من کا سچا رہنے دیں, تاکہ ہم ایک اچھا شخص, ایک اچھی شخصیت معاشرے کو دیکھ سکیں, اپنے ملک کو دے سکیں, قوم کو دے سکیں. اور ماؤں سے اولاد کی تربیت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, تو آپ نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے, اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسی تربیت کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے چاہوں گی کہ بہنیں, بچیاں, مائیں, بیٹیاں ہمارے اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتی ہیں, کوئی میسج آخر میں دینا چاہیں ان کا فرمائیے. میسج دیکھیے, پھر وہی والی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کی نزاکت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو جنت یا جہنم کی طرف خود لے کر جاتے ہیں. ابھی معمولی سی بات لگتی ہے, اللہ نہ کرے. دیکھیے میں بہت پریکٹیکل بات کرنے کی عادی ہوں, کبھی کبھی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بات کہنی ہے جو سچ نہیں ہے, خلاف واقع ہے, اور آپ کے لیے وہ ناگزیر ہے, تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے وہ بات نہ ہو. بچوں کو یہ کانسیپٹ کیوں ہم کہتے ہیں نا, بتا دو کہ مما گھر پر نہیں ہے, یا کبھی کبھی واقعی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ اوائڈ ہی نہیں کر پاتے, کہ آپ کو بات کو چھپانا پڑ جائے گا. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے, فساد سے بچنے کے لیے میکزیمم کوشش یہ کریں کہ بچوں تک یہ آپ کی جو حرکت ہے یہ نہ پہنچے, انہیں پتہ نہ چلے. ان کو جس طرح سے ہم آج ان کی تربیت کر رہے ہیں, اب ہم یہ سمجھتے ہیں میں نے بتا دیا بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے, لیکن ہم فریکوینٹلی گھر میں یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ان کے سامنے ہی یہ باتیں کہہ رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے تو یہ سکھایا تھا, لیکن خود یہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ جھوٹ. اور سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ ایسی صورتحال اور بچوں کے سامنے پیدا ہی نہ ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر ہو جائے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, ایک میسج آپ کی جانب سے. ہم اگر کوئی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم خدمت خلق چاہتے ہیں, یاد رکھیں آغاز زبان کی حفاظت سے ہوگا. زبان سے جب بھی بات کی جائے, سچ بات کی جائے, حق بات کی جائے, وعدہ کیا جائے تو پورا کیا جائے. آپ دیکھیں تو منافق کی علامتیں بتائی گئی کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, امانت دو تو خیانت کرتا ہے, جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ. تو یہ عادتیں ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہے. ہم زبان کی حفاظت کریں گے تو ہمارا باطن روشن اور منور ہوگا, ہمارے اعمال بہتر ہوں گے, معاشرے میں ہم بہتر طور پر اپنا رول ادا کر سکیں گے, ہم خدمت دین کا کام کر سکیں گے. آج
تبلیغ دین کے لیے ضرورت ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے. ہاں، اور یہ سچی بات اور سچائی پر مبنی جو بات ہوتی ہے وہ دل پر اثر کرتی ہے، کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.